بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته بخطابه في كتابه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات حضرات گرامی، یہ آیہ مبارکہ شان رسالت مآب کے بحر زخار کو ایک کوزے میں بند کرتی ہے. اگر جیسا کہ میں پہلی تقاریر میں گزارش کر چکا ہوں کہ اگر ہم اس آیت پر بدل غور کریں اور دیکھیں کہ یہ آیت کیا کہتی ہے رسول کے بارے میں، تو پھر مسلمانوں میں شان رسول کے بارے میں جو آپس میں اختلافات ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اب تک میں نے چند باتیں اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں عرض کی. آج مجھے اس کے ایک اہم حصے کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اور وہ ہے رحمت. صلوات پڑھیے. یہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو ہم رحمت کہتے ہیں ایک شخص کے لیے، وہی بات دوسرے شخص کے لیے زحمت ہوتی ہے. بارش کسان کے لیے رحمت ہے، لیکن جس شخص کو بارش کی جس کا گھر نشیب میں واقع ہے اس کے لیے وہی بارش زحمت بن جاتی ہے. قیمتوں کا بڑھنا تاجر کے لیے رحمت ہے، لیکن جو خریدار ہے اس کے لیے زحمت ہے. یہ امریکہ کے تاجر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ کسی علاقے میں جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ ادھر جنگ شروع ہوئی ادھر ان کے مال کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی. اس جنگ میں ہزاروں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، ان کے مکانات برباد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تاجر بہت خوش ہے. ان کی اصطلاح میں جب کہیں کہ بازار مندہ ہے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ قیمتیں گری ہوئی، بڑھی نہیں. تو وہی چیز ان کے لیے رحمت اور دوسروں کے لیے زحمت. تمام باتوں کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ رحمت کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نسبی ہے، مطلق نہیں ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی تصور موجود ہو. میرے لیے کچھ اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہے، کسی اور شخص کے لیے کچھ اور ہے. اور اس کے ساتھ
جہاں جہاں کوئی رحمت نظر آتی ہے وہاں وہاں کوئی زحمت بھی ساتھ نظر آتی ہے. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں رحمت ہے کہ کسی کے لیے باعث زحمت بھی ہے؟ بظاہر کہا جا سکتا ہے کہ جی ہاں کافروں کے لیے زحمت کا باعث ہے، لیکن عرض کروں کہ جب ماں اپنے بچے کو سزا دیتی ہے تو وہ بظاہر زحمت معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل اس بچے کے لیے رحمت ہے. ڈاکٹر جب کسی کے اعضاء کاٹتا ہے تو بظاہر زحمت ہے، ہم کہیں گے دیکھیے کس طرح کاٹ رہے ہیں، لیکن دراصل اس کے لیے رحمت ہے. دوا بہت کڑوی ہوتی ہے، پی نہیں سکتے ہم، لیکن وہ کڑوی دوا جسم میں شامل ہو کر صحت دیتی ہے، باعث رحمت ہو گئی. تو ایسی صورتیں بھی ہیں. لہذا ہم رسول میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرد بشر کے لیے یا کسی فرد مخلوقات کے لیے زحمت کا باعث ہے. وہ رحمت مطلق ہیں تمام عالمین کے لیے. ایک بات تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ان معنوں میں رحمت نہیں جس کے ساتھ ساتھ زحمت چلی آتی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رحمت ہے کیا؟ آپ کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، یہ رحمت اسی رحم کی تفرید ہے، سنگولر ہے. آپ نے ایک شخص کو سڑک پر زخمی دیکھا، آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، دل آپ کا نرم ہو گیا، رقت پیدا ہوئی. آپ نے اس ہمدردی سے متاثر ہو کر کوشش کی کہ اسے ہسپتال لے جایا جائے یا اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے یا اس کی مدد کی جائے. یہ انسان کے مابین جو ایک رشتہ ہے ہمدردی کا، جو انسان کا خاصہ ہے، جانوروں میں کہیں کہیں یہ چیز نظر آتی ہے. ورنہ بھیڑیے جب بھوکے ہوتے ہیں تو جنگل میں بیٹھے ہیں بھوکے، جہاں کسی بھیڑیے کو اونگ آ گئی سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھا جاتے ہیں اسے، اپنے ساتھی کو. اس لیے جب کوئی انسان بہت ظالم ہو، خونخوار بن جائے تو اسے کہا جاتا بھیڑیا، یعنی اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشتا، اس کو بھی نہیں چھوڑتا. تو یہ جذبہ رحم جو ہے یہ انسان کو حرکت میں لاتا. جو بات دوسرے میں ہوئی ہے اس کے مطابق جذبہ دل میں پیدا ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی یہ چیز وارد ہو، اور پھر وہ جذبہ آپ کو حرکت میں لاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اس کو آپ ہسپتال لے کے جاتے ہیں، اس کو دوائی دیتے ہیں، اس کو امداد پہنچاتے ہیں. تو ان رحمت کی ان شکلوں کا جائزہ لیں کلی طور پر تو نتیجہ ایک نکلتا ہے کہ جہاں جہاں ہم لفظ رحمت استعمال کرتے ہیں یا رحم استعمال کرتے ہیں وہاں وہاں یہ تصور کار فرما ہے کہ اس جذبے کے بعد اس مخصوص شخص کو ترقی کرنے، بڑھنے، پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. کسان کے لیے بارش رحمت ہے. کیوں؟
کہ وہ بارش اس کی محنت کو اکارت نہیں جانے دیتی. اگر بارش نہ ہو تو کھیتیاں برباد ہو جائیں. وہ بارش اس کسان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے. جہاں جہاں لفظ رحم آئے گا اس کا تجزیہ کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں یہ چیز کار مجھے فلاں پر بہت رحم آیا. کیا مطلب؟ کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس شخص کو اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ رحم واقعی رحم ہے تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ برسر پیکار ہو اس چیز کے خلاف عمل بھی کریں اگر واقعی رحم. اس لیے جس قدر کوئی شخص آپ کے قریب ہوگا جذبہ رحم اسی قدر شدید ہوگا. ماں کے دل میں بچے کے لیے جو رحم کا جذبہ ہے وہ اس جذبے سے کہیں زیادہ شدید ہے جو آپ کے دل میں ہمسائے کے لیے پیدا ہو سکتا ہے. اور جو جذبہ ہمسائے کے لیے پیدا ہو سکتا ہے وہ اس جذبے سے کہیں زیادہ شدید ہے جو کسی شہر میں سڑک پر چلتے ہوئے گرے ہوئے شخص کو دیکھ کر آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور اس جذبے کے ماتحت آپ کارروائی کرتے ہیں. یہ ہے رحم. تو قرآن مجید نے رسول اللہ کو کہا کہ یہ رحمت ہیں. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ عالمین کیا چیزیں ہیں. لیکن رسول کو رحمت کہا. مختلف مقامات پر مختلف القاب ہیں حضور سرور کائنات. کہیں وہ ہادی ہیں، کہیں مبشر ہیں، کہیں نذیر ہیں. مختلف پہلو ہیں ان کی شخصیت کے اور ان کے کاموں کے. اس لفظ رحمت میں یہ گرامر کی بات ہے. جہاں جہاں القاب رسالت مآب ہے، ہادی ہے مثلاً، مبشر ہے، نذیر ہے، وہاں اس میں فاعل استعمال ہوا. ہادی ہدایت کرنے والا، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر آئندہ کی مصیبت سے ڈرانے والا، یہ طاہر پاک و پاکیزہ، سب اس میں فاعل. لیکن رحمت اس میں فاعل نہیں. یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. یعنی رحمت کی جتنی قسمیں اور جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ذات رسالت مآب میں جمع ہے. کسی قسم کی رحمت، ہر قسم کی. لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ذات رسالت مآب میں رحمت کی سب شکلیں موجود ہیں بِأَجْمَعِهِ، تو پھر یہ ذات کسی کے لیے باعث زحمت نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر رحمت کی صرف ایک شکل ہوتی تو کسان کے لیے رحمت ہوتی اور دوسروں کے لیے باعث زحمت. لیکن کسان کے لیے بھی رحمت ہے اور وہ شخص جس کا گھر نشیب میں ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے بیک وقت. یہ اجتماع ضدین اس شخصیت میں موجود ہے. ہر شخص کے لیے رحمت، شخص کے لیے نہیں. عرض کروں گا میں تو یہ رحمت جو ہے یہ کسی چیز کو پروان چڑھنے اور پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے رحمت. لیکن تصور کیجئے کہ میں سڑک پر کھڑا ہوں اور ایک شخص کار کے حادثے میں شدید زخمی ہو جاتا. میرے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اس پر رحم آئے گا کہ یہ بیچارہ اتنا زخمی ہے. لیکن اگر میرے پاس وسائل نہیں،
استعداد نہیں اس کو مدد دینے کی، گاڑی کوئی نہیں اور کوئی ساتھی نہیں کہ اس کو اٹھا کر میں کسی گاڑی میں رکھ کر ہسپتال لے جاؤں، یا اس علاقے میں ہسپتال نہیں ہے، یا اگر تو ڈاکٹر نہیں ہے، اور اگر ڈاکٹر ہے تو دوائیں نہیں، یہ ساری وسائل جب تک نہ ہوں گے اس وقت تک میرا جذبہ رحم ہوگا تو صحیح، لیکن برسر عمل نہیں آ سکتا۔ رحم ضرور، بعد میں افسوس کروں گا کہ دیکھو میرے پاس موقع ہی نہیں ملا کہ اس بیچارے کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو مدد اس وقت دے سکتا ہوں اگر میرے پاس اس کی مدد کرنے کے وسائل موجود ہیں، اگر نہیں تو میرا جذبہ رحم بیکار ہے۔ اب رسول کو رحم دل نہیں کہا، رحمت کہا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس میں فاعل نہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، رحمت کہا، تو اس کا مطلب واضح یہ نکلا کہ اگر رسول رحمت ہے سب کے لیے، کسی کے لیے باعث زحمت نہیں، تو ان کے پاس وہ تمام وسائل ہونا چاہیے جو ہر شخص کو اور ہر چیز کو پھلنے پھولنے اور اس کو مدد دینے کے لیے درکار ہو۔ اگر کوئی زخمی ہے تو رسول کے پاس کوئی وسیلہ ہونا چاہیے کہ اس زخمی کی فعلی طور پر مدد کر سکے، ورنہ وہ رحمت نہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیں۔ ایک صاحب ہے حسن بن محمد بن عبد الوہاب، یہ آل شیخ کہلاتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب بہت بڑے ان کی ایک کتاب کا ترجمہ حال ہی میں لاہور سے شائع ہوا ہے، بہت خوبصورت۔ اس کتاب کو خریدتا کوئی نہیں، مفت بٹ رہی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، فری، نہایت خوبصورت کتاب۔ اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں جنگ خیبر کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کتاب اس خاندان کے فرد کی ہے جو بہت ریشنلسٹ اور پیورٹنزم کے قائل ہے کہ رسول بس ہم جیسے تھے، بڑے بھائی تھے یا ایلچی تھے اور ڈاکچی تھے اور آگے، یہ ان کی تحریر ہے۔ جنگ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رسول نے کہا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا۔ اور تمام رات لوگ بیتاب رہے، سو نہیں سکے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ علم کل مجھے ملے، کیونکہ علم نہیں تھا، یہ سند تھی اس بات کی کہ اس شخص سے خدا محبت کرتا ہے اور یہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ شخص کا خدا سے محبت کرنا تو بات اور ہے، لیکن جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں تبدیلیاں نہیں آتی کہ آج محبت اور کل نفرت اور پرسوں پھر محبت۔ جب خدا محبت کرتا ہے تو اپنی اس کی ذات جو ہے وہی محبت ہے، یعنی جب سے خدا ہے اس وقت سے اس سے محبت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ سند مل رہی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد جب لوگوں کو جمع کیا تو ادھر ادھر دیکھ کے کہا کہ علی کو بلایا گیا، کہا کہ جناب ان کی تو آنکھیں درد اور اس میں چیپڑ بھی ہے اور خراب ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے ٹھیک طرح سے۔ کہا کہ پکڑ کے لاؤ، لائے جناب امیر کو۔
اس کے بعد یہ حسن بن محمد بن عبد الوہاب کوئی نہایت ایسا شخص نہیں جو معجزوں میں اور ان قسم کی چیزوں میں یقین رکھتا ہوں. حسن بن محمد بن عبد الوہاب یہ ان کا قول ہے. بیان کر رہے ہیں کہ بلایا جناب امیر کو اور اپنا لعاب دہن آنکھوں پر لگا دیا اور فوراً جناب امیر کی آنکھیں بالکل درست. اور ان کا قول ہے کہ اس کے بعد مجھے آشوب چشم کی شکایت نہیں ہوئی. تو کیا آپ اور میں اگر یہ کریں تو ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ حشر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے لعاب دہن میں جو جراثیم ہیں بعض بیماریوں کا باعث ہوتے ہیں تو وہ تو اس اللہ کے بندے کی آنکھوں کو مزید خراب کر دیں گے. یہ لعاب دہن کیسا ہے کہ آشوب چشم کے مریض کو چشم زدن میں درست کر دیتا ہے اور تمام علامات غائب. آنکھ کے آشوب کے وہ انفیکشن جو تھی آنکھوں، یہ کیسا لعاب دہن ہے؟ اور اگر لعاب دہن ویسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے تو اس نے ٹھیک کیسے کر دیا؟ لعاب دہن میں فرق ہے یا اس شخص میں فرق ہے جس کا لعاب دہن؟ تو وسیلہ تھا، وسیلہ موجود تھا. یہ داستانیں مختلف کتابوں میں ملتی ہیں کہ کس طرح کھانا آیا دعوت ذوالعشیرہ میں اور وہ ختم ہی نہیں ہو. یہ واقعات. اور ابو لہب جیسا شخص حیران ہے کہ محمد تو نے کیا کیا ہے، اتنا کھانا تو نے پکا کیسے لیا؟ جب ان کو پتا چلا دوسری مرتبہ کہ پھر کھانا ہو رہا ہے تو اب کے ضد کے مارے ممکن ہے بھوکے رہے وہ سارا دن کہ خوب کھائیں گے اور ذلیل کریں گے اور کھانا ختم نہیں ہو رہا. بہرحال یہ واقعات ملتے ہیں ذات ختم مرتبت کے بارے میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رحمت ہونا اور چیز ہے، دل میں رحم کا ہونا، اور بذات خود رحمت ہونا کچھ اور چیز ہے. جب میرے دل میں رحم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رحم اور ہے، میں اور ہوں. ہو سکتا ہے کسی وقت وہ رحم ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی وقت کم ہو، کسی وقت زیادہ ہو، اور اس کے بعد وہ رحم اتنا قوی نہ ہو کہ مجھے حرکت میں لا سکے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص عین رحمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات سرتاپا رحمت ہی رحمت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور جب عین رحمت کوئی چیز ہوگی تو اس رحمت کا بروئے کار آنا اور عمل پذیر ہونا لازمی امر ہے. لہذا رسول اگر وہ رحمت ہے، اگر قرآن درست ہے اور ہمارا ایمان ہے درست ہے، اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اگر ہم قول خدا پر شک نہیں کرتے، یہ شرطیں ہیں. اگر ہم خدا کو سیاست دانوں جیسا نہیں سمجھتے کہ منہ پر کچھ کہے گا بعد میں کچھ کہہ دے گا، اگر اس کا قول حق ہے اور اس میں کسی شائبے شک کی گنجائش نہیں، تو پھر اس نے کہا ہے کہ یہ رحمت مطلق ہیں، عین رحمت ہے. لہذا اس عین رحمت کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جس جس شخص کو رحمت درکار ہو
اس کو یہ رحمت دے سکے، اس کی مدد کر سکے، اس کو پھلنے پھولنے میں مدد دے سکے۔ اب ایک شخص پیدا ہوا، اس میں کمالات ہیں انجینئر کے پوشیدہ، پوٹینشل اس میں ہے بننے کا۔ جب تک آپ اس شخص کو ماحول مناسب مہیا نہیں فرمائیں گے وہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ یہ اس کی مدد ہے، اس کو ہم انجینئر بننے میں مدد دیتے ہیں، پروان چڑھتا ہے۔ بیج ہے، جب تک اسے مناسب آب و ہوا نہیں ملے گی وہ درخت نہیں بن سکتا، چاہے کتنا قیمتی بیج لائیں۔ اب رسول کو جب قرآن کہتا ہے رحمت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے رحمت ہے اس کے لیے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے، اس کے نقائص کو دور کر، اس کے آلام و مصائب کو حل کرنے کے لیے، اس کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دنیا میں صحت مند بننے کے لیے رسول مدد دینے کے قابل ہے۔ اس بات پر ذرا غور کر لیجیے گا، ورنہ وہ رحمت نہیں کہلایا جا سکتا۔ اچھا، رسول حیات ظاہری ان کی ختم ہو چکی، کیا آج بھی وہ رحمت ہیں؟ اگر قرآن پر یقین ہے تو قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا اپنے عہد کے لیے یا اپنی مادی زندگی کے لیے، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہی تجھے رحمت للعالمین بنا کر۔ تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اپنی حیات ظاہری میں بھی رحمت تھی، اور حیات ظاہری کے بعد بھی رحمت، آج بھی رحمت، اور کل بھی رحمت، اور قیامت تک رحمت، بلکہ قیامت کے بعد بھی رحمت۔ یہ جو تصور شفاعت ہے وہ اسی رحمت ہی کی تو ایک نشانی ہے۔ بلکہ عرض کروں کہ قبل خلق بھی رحمت، اگر یہ نہ ہوتے تو مخلوق وجود میں نہ ہوتی۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، قبل خلق بھی رحمت، دوران خلق بھی رحمت، اور بعد خلق بھی رحمت، یہ رحمت ہے۔ تو اگر رسول آج رحمت ہے، آج، تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی مشکلات کو جانے اور ان کو قابل ہو، وہ مجھے اور آپ کو پھلنے پھولنے میں مدد دے سکے، وہ مجھے اور آپ کو اس قابل بنانے کے قابل ہو کہ ہم زندگی میں ترقی کر سکیں۔ اگر یہ ہے تو پھر اگر میں یہ کہوں یا رسول اللہ تو دلوں میں بل کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کیوں کہ اسی کو تو کہتے ہیں مشکل کشائی۔ اگر قرآن درست ہے، اگر توحید باری پر یقین ہے، اگر قول خدا پر شک نہیں، اگر خدا درست بات کرتا ہے تو پھر خدا کی اس بات پر بھی یقین کرو۔ یہ نہیں کہ جو بات اپنی مرضی کی ہو اس کو مان لیا، اور جس بات میں اپنی مرضی نہ ہو اس کو چھوڑ دیا۔ تو جس شخص نے یہ شوشے چھوڑے اس شخص سے پوچھئے، وہ عرب ہو یا غیر عرب، یہ کہہ دینا کہ جناب فلاں شخص تو عرب تھا اس لیے وہ عربی جانتا ہے۔ اس وقت دنیا کے 99% عرب ایسے ہیں جو بیچارے عربی پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، جاہل ہے۔
پچھلے سال حج کانفرنس ہوئی تھی ایک، پچھلے سال صدر پاکستان نے اس کا افتتاح فرمایا تھا. اس میں کچھ یہ معلمین کو بھی بلایا ہوا تھا، مطوفین کو، اور ڈائریکٹر اوقاف نے مجھے کہا کہ ان سے کہیے کہ تقریر فرمائیں. کچھ آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ بیچارے کیا تقریر کریں گے؟ کہنے لگا کیوں؟ عربی میں کریں، تم ترجمہ اس کو. میں نے کہا ترجمہ تو میں کر دوں گا، لیکن اس چیز کا جو چیز ہو، جب تقریر ہو ہی نہیں تو ترجمہ کس کا کروں؟ تو مجھے کہیے ان کی طرف سے میں تقریر کروں. کہ نہیں پوچھو ان سے. پوچھا، وہ ایک نے کہا کہ میرا گلا دکھ رہا ہے، دوسرے نے کہا میری ٹانگ میں درد ہے، تیسرے نے کہا میرے کان دکھتے ہیں. ایک صاحب تیار ہو گئے کہ اچھا میں تقریر کروں گا. میں بڑا خوش ہوا، میں نے چلو ایک مصیبت ٹلی کہ لیکن میں لکھ کے تقریر کروں گا. میں نے کہا بسم اللہ، لکھ کے تو کروں. اب جو لکھا تو میرے 14 طبق روشن ہوئے. جو لکھا انہوں نے وہ سن لیجئے. جو خطبہ انہوں نے لکھا، خطبہ بلیغہ حج کانفرنس میں دینے کے لیے عرب شریف میں، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ایھا المسلمون انا اخوکم وانتم اخواننا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس میں 15 غلطیاں املا کی تھی. تو میں نے شریف صاحب سے کہا جو ڈائریکٹر اوقاف تھے، میں نے کہا اس شخص کو میں کہاں لے جاؤں؟ کہ نہیں لکھا. میں نے کہا وہ لکھ نہیں سکتا. اور پھر فرمانے لگے کہ وہی معلم صاحب مجھے کہنے لگے تم لکھ دو تو میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے جناب ان کو ایک صفحہ لکھ کے دیا، اور اس میں کچھ میری شرارت کہیں یا کچھ کہیں کہ عربی وہ لکھی جو بدیع الزمان حمدانی لکھا کرتا تھا. اب وہ حضرت دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ میں پڑھوں کیسے؟ میں نے کہا پڑھو، تمہاری زبان ہے. لیکن میں تو پڑھ نہیں سکتا. 1.5 دن اس مسخرے کو ٹریننگ دی عربی پڑھنے کی کہ یہ ہے کیا. اس کے باوجود جب وہ پڑھنے لگا تو الحمدللہ وکفا کے بعد اس کی سٹی گم ہو گئی اور کاغذ سمیت وہ نیچے اترا. یہ عربوں کی حالت ہے. تو یہ مت کہیے کہ فلاں صاحب چونکہ عربی جانتے تھے اس لیے انہوں نے قرآن سے صحیح نتیجہ اخذ کیا. ان صاحب کی جن کی طرف میں آپ سمجھتے ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان صاحب کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب التوحید میں جو وثن کی تعریف کی ہے وہ وثن نہیں صنم ہوتا ہے. عربی میں بہت سے نام ہیں بتوں کے لیے. کچھ بت لکڑی کے ہوتے ہیں، ان کا نام کچھ اور ہے. کچھ بت پتھر کے ہوتے ہیں ترشے ہوئے، ان کا نام کچھ اور ہے. کچھ بت حلوے کے ہوتے ہیں کہ صبح کو بت بنایا اور دوپہر کے وقت کھا گئے اللہ میاں. یہ کرتے تھے. صبح کے وقت آٹا گوندا، اس کا ایک بت بنا لیا، اس کے سامنے پوجا کر لی. تھوڑی دیر کے بعد مختلف قسم کے لفظ ہیں. اب یہ بیچارہ کتاب التوحید میں وثن کو صنم سمجھ رہا. تو میں نے صاحب سے کہا، میں نے کہ اس سے تو زیادہ مرزا غالب عربی جانتے تھے. اور حقیقت ہے مرزا غالب کا ایک مشہور قصیدہ ہے. کیا قصیدہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں اسے اور فارسی سے دلچسپی ہو تو پھر معلوم ہو کہ جب کوئی غلام حیدر کرار تعریف و ثناء حیدر کرار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. صبح ہوائے پرستاری وسن
جنبت کلید بت کد در دست برہمن، یہ کلیات میں موجود ہے، اور پورے برہمن کی تصویر کھینچی ہے کہ یوں بت کدا کھولتا ہے اور یوں بت کو صاف کرتا ہے اور یوں پوجا پاٹ کے لیے تیاری کرتا ہے، اور صبح کی ہوا یوں چلتی ہے اور اس کے بعد گریز کرتا ہے۔ اس گریز کو عرض کر کے میں گریز کرتا ہوں کہ پورا قصیدہ چل رہا ہے، اور کرتے کرتے بعد صبح چل رہی ہے اور فضا اچھی ہے کہ چن باد گل ز باد سحر گاہیم زبان رقصت بے نام حیدر کرال۔ اب ذرا حیدر کرال کے الفاظ آپ ادا کر کے دیکھیں تو زبان آپ کی واقعی رقص میں آتی ہے۔ تو غالب جانتا ہے، لیکن یہ مدعی حقیقت اسلام یہ بھی نہیں جانتے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اسے قبول کرو، یعنی رسول آئے تھے چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ کہہ نہیں سکتے جو کہنا چاہتے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ محمد آئے تھے چلے گئے، اب اس دور کا محمد مجھے مانو۔ یہاں والے نے کھل کے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ہوں، وہاں والے نے کھل کے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ چھپ چھپا کے بات کی ہے۔ کہا نہیں کہ میں پیغمبر ہوں، لیکن دل میں لڈو یہی پھوٹ رہے ہیں کہ کاش کے لوگ مجھے پیغمبر بنا دے، کیونکہ وہاں کا طریقہ بننے کا نہیں بنانے کا ہے۔ بننے کا طریقہ یہاں کا ہے، وہاں بنائے جاتے ہیں لوگ، کبھی خدا بنا دیا، کبھی رسول بنا دیا، کبھی خلیفہ بنا دیا، کبھی امام بنا دیا، یہ چیز۔ لیکن اگر خدا پر یقین ہے، خدا کے قول کو سچ سمجھتے ہیں اور خدا کے قول کو حقیقت سمجھتے ہیں اور قرآن کو کلام الہی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو رحمت کا مفہوم ہے، رحمت عام کا، وہ رسول اللہ کے بارے میں جو استعمال ہوا ہے، تو پھر وہ ہر دور میں مشکل کشا ہے، ہر دور میں رحمت ہے، ہر دور میں ہمارے مصائب و آلام کا مداوا ہے، ہر دور میں ہمارے مددگار ہیں، ہر دور میں ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں، ہر دور میں ہمیں پروان چڑھنے میں مدد دیتے ہیں، ہر دور میں ہماری آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اگر میں کہوں سوتے میں جاگتے میں یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ مجھے ناکام نہیں چھوڑیں گے، بشرطے کہ یہ آواز دل سے نکلے، دل سے نکلنی چاہیے یا رسول اللہ کی آواز۔ اگر دل سے نکلے تو رسول میری مدد ضرور کریں گے، چاہے وہ 20ویں صدی ہو یا 21ویں صدی۔ لیکن ایک اور بات سن لیجئے کہ میں کسی مشکل میں یا رسول اللہ کہہ کے آواز دیتا ہوں اور میری مشکل دور نہیں ہوتی، تو یہ مت سمجھیے کہ رسول نے مشکل دور نہیں کی، بلکہ یہ کہیے کہ کوئی مصلحت تھی کہ رسول نے اس مشکل کو دور نہیں کیا۔ آپریشن ٹیبل پر مریض کو زبردستی لٹایا ہوا کہ اس کی ٹانگ ایکسیڈنٹ میں چکنا چور ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کاٹنا چاہتا ہے، وہ مریض پکار پکار کر کہے گا میری ٹانگ نہ کاٹو، خدا کے لیے ٹانگ نہ کاٹو، لیکن ڈاکٹر بھی تیار اور مریض کے ورثہ بھی تیار کہ ٹانگ کٹے گی۔ یہ ٹانگ کا کٹنا بظاہر اس مریض کے لیے باعث زحمت ہے، لیکن ہے رحمت۔ اگر ٹانگ نہیں کٹے گی تو گینگرین اسے کھا جائے گی۔ ابھی یوں بھی ہوتا ہے کہ رسول کو آوازیں دی جاتی ہیں لیکن رسول مدد نہیں کرتے، کیونکہ تقاضائے وقت نہیں ہے مدد کرنا۔ اگر مدد کر دی جائے تو جو پروسیس ہے ترقی کا، ارتقاء کا، وہ رک جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ رسول کی نواسی لقدق صحرا میں کھڑی آوازیں دیتی رہی ہے یا جدہ، لیکن جد نے مدد نہیں کی، اس لیے کہ مدد کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا،
زینب کو یوں رہنا تھا تاکہ منشاء الہی مکمل، تو نہیں مدد کی، لیکن جہاں مدد کرنا چاہی تھی وہاں کی، جہاں مصلحت کا تقاضا تھا۔ تو آپ ایک اور بات سن لیجئے کہ رسول کے بارے میں یہ جب کہتے ہیں کہ رحمت ہے، تو ایک تو ان کے پاس وسائل مداوع کائنات ہے، صلوات پڑھیے، اور اس کے بعد ان میں یہ قابلیت و قدرت و استعداد ہے کہ ان کو علم ہے کہ کب مدد کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ میں پھر وہی بات دہراتا ہوں، اگر قرآن پر یقین ہے تو پھر رسول ایسا ہے قرآن کا، وہ نہ مجھ ایسا ہے نہ آپ ایسا ہے، شکل و صورت میری ہے آپ کی ہے، جسم و جسمانیت میرا ہے آپ کا ہے، لیکن جسم و جسمانیت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے۔ یہ جو درزیوں کی دکان پر ڈمی پڑی ہوتی ہے، اگر کم روشنی میں دیکھیں تو بالکل انسان نظر آتا ہے مجھ ایسا، لیکن جب قریب جائے تو وہ ڈمی ہے اور بولتا ہوا انسان ہے۔ یہ جو سڑک پر پاگل سائیں جی بیٹھے ہیں جن کو لوگ جا کر سجدہ کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں سائیں جی سے، جس بیچارے کو اپنا ہوش نہیں، اسے خود پتہ نہیں میں کون ہوں، وہ اور دنیا کا بہترین عالم اور سائنسدان اور ذہین شخص، جسم و جسمانیت ایک جیسی، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو پاگل ہوتے ہیں نا، سڑک پر ننگے پھر رہے ہیں، ان کا جسم عقل مند انسانوں سے زیادہ مضبوط ہوتا، کیونکہ نہ فکر نہ فاقہ، نہ کوئی کام، نہ کام کرنا ہے، نہ یہ سوچنا ہے کہ کیا بنے گا، جسم ان کا زیادہ مضبوط۔ تو اس پاگل کا جسم آئنسٹائن سے یا عبدالسلام سے زیادہ مضبوط ہوگا، تو کیا میں اتنا عقل کا اندھا ہوں کہ اس پاگل کو کہوں کہ یہ آئے عبدالسلام جیسا اور عبدالسلام اس پاگل جیسا، عبدالسلام کی جگہ اس پاگل کو بٹھا دوں، یا آئنسٹائن کی جگہ اس پاگل، آئنسٹائن کی جگہ آئنسٹائن جیسا بیٹھے گا اور عبدالسلام کی جگہ عبدالسلام جیسا بیٹھے گا۔ اگر کسی اور کو بٹھا دیں گے تو سارا نظام فاسد ہو جائے گا۔ تو کسی کو کسی جگہ پر بٹھاتے وقت غور کر لیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کی جگہ بٹھا رہے ہیں کسی کو اس میں اس شخص جیسی خصوصیات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی جگہ کہیں کسی نائی کو تو نہیں بٹھا رہے، اس طرح اس کے پاس بھی ہے، اور جراحی کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اناڑی پن میں انسانوں کو قتل کر دے۔ یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو محض جسم و جسمانیت پر نہ جائیے، اگر قرآن پر یقین ہے اور خدا پر یک تصورات پر ایمان ہے تو پھر قرآن کا رسول تو ایسا ہے کہ ہر دور کے لیے وہ رحمت ہے، ہر دور کی مشکلات کا مداوع کر سکتا ہے، ہر دور کی مشکلات کا اسے علم ہے، ہر دور کے انسان کو کے دلوں میں جھانک کر وہ دیکھ سکتا ہے کیا ہے۔ میں پہلے ایک آیت عرض کر چکا ہوں کہ تزکیہ نفس کرتا ہے، تو تزکیہ نفس کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نفس کے آلام و مصائب کو نہ جانتا ہو۔ تو یہ رسول ہے، لیکن جب مصلحت نہ ہو تو یہ رسول پھر مدد نہیں کرتے۔ اسی لیے اس رسول نے اپنے نواسے کی مدد نہیں کی، آئے ضرور ہیں، آئے ہیں، اور نواسی نے پکارا ہے، آئے ہیں لیکن مدد نہیں کی، کیونکہ مقتضائے وقت نہ تھا۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شام غریبہ میں جناب زینب نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو شکایت کی تھی کہ بابا جان اب آئے ہیں۔ جب میرا اکبر سینے پر سنا کھا کے گرا ہوا تھا
اور بوڑھا باپ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اٹھ نہیں رہا تھا، اس وقت نہ آئے جب اصغر تڑپ تڑپ کر تیر کھا کر اس دنیا سے چلا گیا، آپ نہ آئے جب میرا قاسم گیا لڑنے کے لیے، اس کی لاش کے ٹکڑے میرے پاس آئے، اس وقت نہ آئے جب آپ کا حسین تیروں پر اس کا جنازہ اٹھا، آپ تشریف نہ لائے جب آپ کی سکینہ کے کان چھد گئے، آپ تشریف نہ لائے، اب تشریف لائے۔ تو اس وقت جناب امیر نے تسلی یہی دی تھی کہ یاد کرو حسین کے الفاظ کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ انہیں قیدی دیکھے، انہیں قید و بند میں دیکھے۔ تو اس وقت رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ تو مت کہیے کہ رسول مدد کیوں نہیں کرتے، مدد کرتے ہیں بشرطے کہ مدد کرنے کا تقاضا ہو وقت، ورنہ وہ بھی رحمت ہے ہمارے لیے وہ بھی رحمت ہے۔ بہرحال اس رسول نے اپنی اولاد کی مدد نہیں کی، اس لیے کہ تقاضۂ وقت نہ تھا کہ اگر مدد کرتے اور فوج یزید کو فنا کروا دیتے، ہو سکتی تھی، بات کچھ نہیں تھی۔ یہ فوج یزید کو فنا کرنا رسول کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف ایک شخص کافی تھا، وہ شخص جس کا علم آج بھی شمع ہدایت ہے ان دنوں کے لیے جو ہدایت قبول کرنے پر تیار۔ ایک شخص، اگر عباس کو اجازت ملتی تلوار کھینچنے کی تو خدا کی قسم اس فوج کی جرت نہ تھی کہ وہ جم سکتی، لیکن حسین نے عباس کی حسرتیں دل ہی میں رہنے اور اس تلوار کو باہر نکلنے ہی نہیں، اور یہی حسرت جناب عباس کی والدہ گرامی کو تھی۔ یا لیتا سیفہ فی یدیہ لما تنا منہ العہد، ہائے اگر اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر میں دیکھتی اس کے قریب کون آتا۔ عباس کو تو موقع ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا۔ آج 7 محرم ہو گئی، آج سے خیمگاہ اہل بیت میں پانی نہیں جائے، اور عباس اس پانی کے حصول کے لیے تڑپے گا، لیکن اجازت کو ہاتھ لگانے کی، تلوار کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ عباس اگر واقعی پل پڑتے تو فوج آدھا کا نشان تک نہ ملتا۔ ان کی شہامت و جسامت کا عالم یہ تھا کہ ان کو قمر بنی ہاشم کہتے تھے، اور بنو ہاشم اپنی وجاہت اور شکل و صورت کے اعتبار سے قمر عرب تھے، خوش شکل قبیلہ، اور ان کے قمر تھے عباس۔ اور جناب امیر نے ان کو حاصل کیا ہے خاص مقصد کے ماتحت کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے قبیلے میں شادی کروں جو وفا اور شجاعت کے لیے مشہور ہو، تاکہ اس سے ایک بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کرے۔ اور اس کے ماتحت، اس منصوبے کے ماتحت جناب ام البنین تشریف لائیں، نام ان کا فاطمہ تھا، اور آتے ہی ان بچوں سے کہا کہ بچوں مجھے اپنی کنیز سمجھو، ماں نہ کہنا، تم فاطمہ کی اولاد ہو، میں ایک معمولی عورت خدمت کے لیے آئی ہوں، اور تمام عمر اپنی اولاد کو 4 بیٹے تھے ان کے، اپنی اولاد کو یہی کہا کہ دیکھو خبردار حسن و حسین کو بھائی نہیں کہنا، آقا کا، اور یاد رکھو کہ یہ زینب ام کلثوم رشتے میں تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے باپ کی اولاد ہے،
لیکن خبردار جو لفظ زبان پر آیا ہمیشہ مولاتی کہا کرو، سیدتی کہا کرو، یہ تمام عمر نبھایا اور یوں ٹریننگ دی عباس کو. اور جب جناب امیر دنیا سے رخصت ہونے لگے سب کو امام حسن کے حوالے کیا اور عباس کو حوالے کیا امام حسین کے. کیا حسین ان کا خیال رکھنا. اور عباس بھی سن رہے تھے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کو پلے باندھ دیا کہ حسین میرا خیال رکھیں گے اور میں حسین کی خدمت کروں گا. شاید جناب امیر نے یہ کہا ہو امام حسین سے اشارتاً کہ حسین خیال رکھنا عباس کا، کہیں تلوار اس کی باہر نہ آ جائے ورنہ قیامت آ جائے گی. ان کے متعلق تاریخوں میں مشہور ہے کہ جب یہ فرس متہم پر بیٹھتے تھے، یہ وہ گھوڑا ہے کہ اگر اپنی گردن بلند کرتے تو سوار پیچھے چھپ جاتا ہے، اتنا جسیم گھوڑا. جب یہ فرس متہم پر بیٹھتے تھے تو دور سے ان کا سر نظر آتا تھا اور ٹانگیں جو تھی اس کے لیے ڈبل رکاب استعمال کرنا پڑتی تھی. اتنے جسیم اور اتنے جری، لیکن اتنا کنٹرول اپنے آپ پر کہ کچھ ہو جائے حکم حسین سے سرتابی نہیں، کچھ ہو جائے. جب سب جا چکے، جب علی اکبر کی لاش بھی آ چکی تو جناب عباس نے کہا آقا اب اجازت دیجیے. امام حسین نے فرمایا کہاں؟ کہ حضور لڑنے کی. تو امام حسین نے کہا عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، اگر تم بھی نہ رہے تو کیا رہے گا؟ تو جناب عباس نے ایک حسرت بھری آواز میں کہا کہ مولا درست ہے لیکن وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ بس علم رہ گیا. اجازت دیجیے. انکار کس نے؟ اس کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے یوں پتہ چلتا ہے کہ جناب عباس گئے ہیں اور سکینہ کو بلایا کہ بیٹی ہر وقت پانی مانگتی ہو، آج میرا کام کر دو. کہ وہ کیا ہے کہ بچوں کو جمع کرو، خالی کوزے ہاتھ میں لو اور العطش العطش کے نعرے لگاتے ہوئے میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ. سکینہ نے کیا. جب یہ کیفیت دیکھی، امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، تو کہا آقا دیکھتے ہیں بچوں کی حالت، تو مجھے پانی لانے دیجیے اگر لڑنے کی اجازت نہیں دیتے. تو امام حسین نے کہا اچھا لیکن تلوار یہاں لے چھوڑ کے جاؤ، تلوار نہیں ملے گی. تلوار چھوڑی، کندھے پر مشق، ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں علم لے کے بڑھے ہیں دریا کی طرف. اور ہیبت کی بنا پر دریا پر جو فوج تھی وہ کائی کی طرح چھٹ گئی. آپ جانتے ہیں تلوار جب کوئی چلاتا ہے تو اس کی سر میں بے شمار لوگ آ سکتے ہیں، لیکن نیزے سے ایک وقت میں آپ ایک ہی شخص کو زخمی کر سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں. نیزہ لے کر جناب عباس پڑے ہیں اور اس نیزے کے خوف سے فوج ہٹ گئی ہے، دریا پر پہنچے اور یہ بزدل فوج دیکھ رہی ایک شخص، لیکن یہ شخص ایسا ویسا نہیں ہے، علی کا بیٹا ہے، خون بنی ہاشم اس کی رگوں میں دوڑ رہا اور ام البنین کی تربیت اس کی ہادی و مرشد ہے. فوج ہٹ گئی اور دریا پہ پہنچے، وہاں پانی میں ہاتھ ڈالا مشق بھرنے کے، اور اس کے بعد آنسو گرے عباس کے اور کہا کہ خدا لعنت کرے اس قوم پر کہ حسین کے بچے اس پانی کی ٹھنڈک سے محروم ہیں. مشق بھری، چلو میں پانی
لے کر دیکھا اسے، پھینک دیا۔ یہ عباس کی وفا کے تصور کے خلاف ہے۔ کیا حسین کی زبان تو خشک ہو اور عباس اپنی زبان تر کر لے؟ اس کے بعد گھوڑے کو اشارہ کیا، لیکن خدا جانے ان جانوروں میں کیسی اسپرٹ پیدا ہو جاتی کہ سمجھ، خصوصاً گھوڑا مالک کے ارادے کو بھانپتا ہے۔ جب پانی پینے سے اس نے انکار کیا تو لوٹے۔ وہاں سے کسی نے آواز دی، بزدل ہو، ایک شخص تمہارے قابو نہیں آ رہا، خدا کی قسم اگر یہ مشق پہنچ گئی خیمہ گاہ حسین میں تو تم ناپید ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ساری فوج امڑ پڑی ہے عباس پر۔ اب آپ تصور کریں کہ گھوڑے پر جناب عباس ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، کندھے پر وہ مشق رکھی ہے اور پانی اس میں ہے۔ عباس کی سب سے بڑی اہتمام کی چیز یہ ہے کہ پانی پہنچ جائے۔ اب فوج جو امڑی ہے تو عباس نے لڑنا شروع کیا۔ لڑتے لڑتے اب ایک نیزے سے کتنوں کو مار سکتے تھے کہ ایک شقی نے چھپ کر ایک ہاتھ مارا کہ ایک بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے علم کو سنبھالا اور مشق کو سنبھالا ٹھوڑی اور سینے کے ساتھ، اور دوسرے ہاتھ کرتے رہے۔ ایک اور ظالم نے ہاتھ مارا اور دوسرا ہاتھ بھی قلم۔ اب عباس کیا کرے؟ مشق کو سینے اور گھوڑے کے درمیان لیا اور سر کو نہوڑا دیا۔ کیوں؟ ہاتھ نہیں تھے، مشق کو بچانا ہے۔ سر کو نہوڑا کہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا کہ ایک شقی نے تیر جو مارا تو مشق چھد گئی۔ ادھر مشق کا پانی بہا، ادھر عباس کی امیدوں نے دم توڑ دیا۔ اب کیا کرے؟ ہاتھ نہیں کہ واپس جا کر دوبارہ بھرے مشق۔ اس اسنا میں ایک شخص نے گرز مارا ہے سر پر اور عباس گھوڑے سے گرے۔ حضرات محترم، انسانی فطرت یہ ہے کہ جب آپ گرے نا بلندی سے تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ نیچے آتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ عباس گرے کیسے ہوں گے، گھوڑے سے گرے کیسے ہوں گے۔ آواز دی، آقا خبر لیجئے۔ اس وقت امام حسین نے ایک نعرہ بلند کیا ہے کہ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ حسین جیسا صابر جو علی اکبر کی لاش کو پھول کی طرح اٹھا کے لے آتا، وہ عباس کے گرنے پر یہ کلمہ کہے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری ساری قوت ختم ہو گئی۔ آئے تلوار لے کر اور جب حملہ کیا ہے فوج پر تو فوج بھاگی۔ اس وقت امام حسین نے ایک اور فقرہ کہا کہ الان تفرون، اب بھاگتے ہو، وقد قتلتم اخی، تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، بھاگتے ہو، جاتے کہاں؟ غصے میں حسین بڑھے۔ یکدم حسین کی نگاہ پڑی زمین پر، ایک چیز تھی۔ خیال فرمایا کیا تھا؟ ایک بازو تھا جو کبھی حسین کے گلے میں ہمائل ہوا کرتا تھا۔ آگے بڑھے تو دوسرا، حسین نے دونوں کو اٹھا لیا، چوما اور آگے بڑھے، عباس تک پہنچے۔ اس وقت جناب عباس زمین پر پڑے، آواز دی، عباس میں آ گیا۔ کہا آقا بس یہی خواہش تھی کہ جب آنکھیں کھولی تھی تو آپ کو دیکھا تھا، اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو بھی آپ کو دیکھو۔ تو امام حسین نے کہا دیکھو مذائقہ کیا ہے؟ تو جناب عباس نے کہا کہ دیکھ تو لوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ آقا اگر ہاتھ ہوتے تو میں خون صاف کر لیتا، ہاتھ نہیں ہے۔
اس لیے زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ کا خون صاف کر دے تاکہ میں زیارت کروں۔ امام حسین نے کیا، اور روایات کے مطابق ایک اور التماس کی عباس سے کہ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارا۔ فرمایا کہ آقا میری ماں نے تربیت نہیں، منع کیا۔ اس کے بعد جناب عباس روانہ ہوئے سوئے جنت، لیکن یہ وصیت کر کے کہ آقا میری لاش نہ لے جائیے گا۔ حسین خالی علم لے کے آئے واپس، یہ لاش نہ لے جانے میں کیا رمز تھی یہ عباس کا دل جانتا ہے، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید عباس نے کہا ہو کہ جب میری لاش سکینہ دیکھے گی تو کہے گی چچا وعدہ یوں وفا کرتے ہیں، لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ بات نہیں تھی۔ عباس کو ایک اور چیز ستا رہی تھی کہ حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ابھی ابھی اکبر کی لاش اٹھا کر لائے ہیں، میری لاش تو کہیں زیادہ وزنی ہے، اگر لے گئے ایک تو انہیں ہوگی زحمت اس حالت میں، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا کہ میری لاش تو پہنچ جائے وہاں پر، اور حسین کی لاش اٹھانے والا کون ہوگا؟ عباس کی وفا یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی لاش پہنچ جائے اور حسین کی لاش نہ اٹھے۔ ان لوگوں نے، ان اہل وفا نے جو وفا کی روایتیں قائم کی ہیں وہ ہمارے لیے شمع ہدایت ہے۔ خدا بند عالم ہمیں اس وفا سے کے ایک ذرے سے آشنا کر دے کہ ہم اپنے آپ سے وفا کر سکیں، اپنی قوم سے وفا کر سکیں، اپنے رسول سے وفا کر سکیں، اپنے امام سے وفا کر سکیں، ان کربلا والوں سے وفا کر سکیں، عباس سے وفا کر سکیں جن کا علم ہمارے سامنے ہے، زینب سے وفا کر سکیں جن کی چادر لٹ گئی، اور دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی لالچ ہمیں اس وفا سے الگ نہ کر سکے۔ خداوند عالم ہمارے وہ بھائی جو ایران میں اور لبنان میں وفا کے جوہر دکھا رہے ہیں، خدا انہیں طاقت دے، استقامت دے، ہماری مشکلات کو دور کرے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے نوجوانوں کو باصلاحیت کرے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ جب تک ہم سلامت رہیں یہ ذکر ہو اور ہم ہوں، اس ذکر کو پائندہ و تابندہ رکھے، اور ان گھروں پر رحمت نازل کرے جہاں یہ ذکر برپا ہو۔